حضرت امام جوزی رحمۃ تعالی علیہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی، حضرت تسبیح زیادہ بہتر ہے یا توبہ؟ بڑے لوگ بڑی باتیں، بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا تسبیح کی بھی بڑی شان ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کپڑا گندا ہو نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کپڑا گندا ہے۔ تسبیح کی شان بڑی ہے لیکن تو توبہ زیادہ کیا کر۔ اور حضرت ابن جوزی کا دور تو بڑا اچھا دور تھا، اب تو دور بھی بڑا ڈاڈا ہے۔ ہم نے تو کپڑے بھی واوے میلے کر لیے ہوئے ہیں، تھوڑے میلے بھی نہیں ہیں، واوے میلے کر لیے ہم نے۔ اس لیے حضرت ان کپڑوں کو خوب دھویا کرو حضرت۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن بدماشوں والی استغفر اللہ نہیں کرنی ہے حضرت، عاجزوں والی استغفر اللہ کرنی، اس کو تھوڑا سا خود پہ طاری بھی کرنا ہے حضرت۔ میرے قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہے نا، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ استغفر اللہ کوئی مٹھا وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے حضرت۔ اور اسپیشل جتنے احباب پریشان ہیں کر کے دیکھیں اس کو حضرت، لیکن پہلے میں نے کہا ہے کہ بدماشوں والی نہیں کرنی ہے حضرت، عاجزوں والی کرنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک، اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ اللہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء، لیکن کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ عاجزی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انبیاء تو معصوم ہے یار، لیکن عاجزی دیکھو رب کی بارگاہ تے کیڑا پاپ ہے جڑا اسی نہیں کیتا ہے، کون سا پاپ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ لیکن بدماشوں والی نہیں کرنی ہے، اس کو خود پہ طاری کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اس کو طاری کرنا ہے خود پہ، اس کو خود پہ طاری کرنا ہے۔ وہ جو میاں صاحب نے کہا تھا نا سیواری میں توبہ بنی، یہ تو عارضی تھی حضرت ان کی۔ ہم تو اب تو سہ بھی بہت پیچھے رہ گئے حضرت جی، ہم تو بہت آگے چلے گئے ہیں سہ سے بھی۔ سیواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ۔ ہائے یار، جو بابا جاتے ہوئے کہہ کے گیا کہ میرا جنازہ بھی وہ شخص پڑھائے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کیا پاک ہوگا حضرت، کیا پاک ہوں گے میاں محمد بخش صاحب، کیا یار عالم ہوگا میاں صاحب کی تقوی کا حضرت۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ سیواری میں توبہ بنی، سیواری میں توبہ بنی، جنہیں بنی نہیں کہتی حضرت، جڑا جانے کہہ لیا میرا جنازہ وہ پڑھائے جن نے آج تک کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سیواری میں توبہ بنی تو میں ہاں بے اعتبارہ۔ میاں صاحب بے اعتبارے سن تے پھر اسی کی آؤ جانے نے ڈڈو مچھی ککھ نہیں چھڑیا حضرت، ککھ بھی نہیں چھڑیا۔ اس لیے بدماشوں والی نہیں کرنی ہے، اس کو طاری کرنا خود پہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھنا پتر، کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، اس کی رحمت پہ دلیر ہو کے گناہ بھی نہ کرنا حضرت، مایوس بھی نہ ہونا اور کبھی دلیر بھی نہ ہونا ہے۔
کبھی مایوس نہیں ہونا. میں بچے آئے ادھر مسجد میں، انہوں نے ٹائم لیا، سردیاں تھی، دسمبر کا اینڈ تھا. وہ ہمارے خواجہ صاحب ہیں، نقابت بھی کرتے ہیں. مجھے کہنے لگے جی پروگرام پہ آنا ہے. میں نے کہا پتر میں سیال کوٹو باہر ہاں تو آندے آندے جڑے نے نا وہ کو 2 بج جانے نے. خواجہ صاحب کہنے لگے جی 2 بجے تک تسی آ جائیے، اسی محفل کھڑنی ادو تک. 10 منٹ کا بیان اور سلام تے دعا. میں پہنچ گیا 2 بجے. پھر 10 منٹ کا بیان تو نہیں ہے، بیان تو پھر کافی آگے چلا گیا کیونکہ وقت ہی کچھ اس طرح کا تھا. جب محفل ختم ہو گئی نا ذرا جی لنگر بٹنا شروع ہوا. میں مسجد سے نکل کے سین میں وہاں جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، کبھی اس طرح نہیں ہوا آج تک کسی نے مجھے شاپر یا ڈبہ تھمایا ہو. کیونکہ سب کو پتہ ہے خطیب صاحب یہاں تو کھا چکے ہیں یا ان کے لیے باہر بندوبست ہے. پہلی بار زندگی میں ہوا کہ کسی نے ذرا جی چاولوں کا شاپر میری طرف کیا. مجھے اللہ غصہ لگا بڑا، کہنے میں نے کی سمجھے ہے. بہرحال میں نے غصہ کنٹرول کر کے نا میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پتر کو 3 بجن ڈے دنے کھان دا ٹائم تے ہے نہیں، یہ ٹائم تے مسلے تے رون دا ہے. دوسری گل ہے بھی میں کچھ چاول خوش ہو کے کھانا بھی نہیں. تیسری گل ہے بھی وڈے دن دیاں چھٹیاں نے، گھر کو کھانا لایا ہے بھی نہیں، تیرے چاول ضائع ہو جان گے، کسی نے دے دے. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مفتی تو تمہیں پتا ساڑھے سنی سارا ہی نے نا حضرت جی ہیں اللہ دے بغیر پڑھے ہیں مفتی حضرت جی ہیں بغیر پڑھے ہیں مفتی نے سارے اتنے حضرت. بہرحال میں نے پھر ہم ہیں ماننے والے جی، میں نے وہ لنگر کا شاپر پکڑ دیا حضرت. میں مسجد سے باہر نکل کے گلی، میری جو گاڑی تھی نا وہ مین سڑک پہ کھڑی تھی حضرت، جیسے پھلڑی نہیں ہیں بڑیاں دکانیں، ایک دکان کے سامنے. میں حضرت جی باہر کھڑا تھا تو بندہ آ گیا ایک، اور بندہ کو پگ والا نہیں آیا، کوئی داڑھی والا بھی نہیں آیا، بالکل عجیب و غریب سی ایٹم تھی کوئی. وہ حضرت جی وہ کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں جناب اس نے جتنی رسیاں وہ باندھ سکتا تھا اس نے باندھی ہوئی تھی، گلے میں چینیں، ٹروزر شرٹ، اوپر جناب اس نے کوئی جیکٹ پہنی تھی، نیچے جو ہے نا وہ جاگر پہنے. آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے وہ لنگر کے مکا چھڑے ہے جی. میں آگے نہیں شاپروں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے شاپر اس کو دے دیا. وہ مجھ سے شاپر لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں تھوڑی دیر بعد میں نے بھی جانا تھا. وہ بچوں نے ایک مسئلہ پوچھ لیا، میں کھڑا ہو گیا جواب دینے. وہ 1.5-2 منٹ لگے مجھے بھی سڑک پہ جانے. جب میں سڑک پہ گیا نا تو ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا تھا. تو میں اس کو کھڑا ہو کے نا میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے جی رونا کس بات پہ آیا؟ رونا اس بات پہ آیا اس نکمے کو خود بھی نہیں پتہ اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. میں کہاں جی شاپر اٹھانے کو تیار تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، اور باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکھا ہے. تو باہر تے لے جا پتر، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے پتر، وہ اللہ ہے. انہوں ایک بندہ ادھر بچہ رو کے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کرو رب ناراض ہو گیا. میں پتر آج تو بعد نہ کدی کہیں، وہ بڑا کریم ہی جدے تو ناراض ہوئے ہوتا تے رہندا ہی کھ نہیں ہوں. وہ اللہ ہے حضرت، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. وہ یہ اس کا کرم ہے تو چل پھر رہے ہیں نا. کیا نہیں کیا حضرت ہم نے، کیا رہ گیا کرنے والا جو ہم نے کرنا ہے حضرت؟ لیکن کیا وہ اللہ ہے حضرت. صرف پتر ہم پکارتے نہیں اس کو. اسی سارے نے کتے نہ کتے کنڈی لائی ہے. کوئی دودھ چ پانی پان ڈیا ہے، کوئی کھوتے وڈ ویچن ڈیا ہے، کوئی دالاں چ روڑے پان ڈیا ہے. سارے نے کنڈی لا لی ہے حضرت، کوئی انہوں نہیں پکارتا. اور دوسری حضرت جی بات ہے یاد رکھنا، قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا گیا. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو دیتا نہیں اسے دیا بھی نہیں جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف کیا بھی نہیں جاتا، جو کسی کا نہیں چھپاتا اس کا بھی نہیں چھپایا جاتا. رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، تو دیے جاؤ گے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے. اور بڑی شان ہے جی، بڑی شان ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ ندا کرے گا، وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اللہ کے پاس کوئی حق ہے. کون جی کھڑا ہو جائے؟
وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے پاس اللہ کا کوئی حق ہے. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جتنے بھی معاف کرنے والے ہوں گے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اللہ پاک ان کو معاف کرنے کا بدلہ عطا کرے گا. اور حضرت جی قربان جاؤں، ایویں تو نہیں آدم چشتی نے کہا تھا ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. کیا کیا نہیں ہوا آپ کی اور میرے محبوب کے ساتھ. لیکن پھر ایک دن وہ بھی تھا جب حضور واپس آئے فاتح ہو کے، مکہ فتح ہو چکا تھا. آج ہر بندہ ڈر رہا ہے، ہر بندہ گھبرا ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا ہم نے حضور کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. پتھر مارے، نماز پڑھتے ہوئے آپ پہ اجڑی رکھی، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کی بے ادبی کی، آپ کے جانثاروں کو شہید کیا. حضرت امیر حمزہ بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں. کیا کیا نہیں ہو، سب کچھ ان کو پتا تھا. لیکن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب حضور فاتح ہو کے مکہ آئے نا تو آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا، پھر آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، پھر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے آپ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا ما تقولون، آج تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں، وما تظنون، اور تم کیا گمان رکھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو آگے سے وہ جتنے کافر تھے نا وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ درگزر کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کافروں نے یہ بات 3 بار کہی آگے سے. حضور نبی علیہ السلام نبی رحمت نے فرمایا میں تو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی سختی نہیں، آج تم سے کوئی پرسش نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو کافر اپنے گھروں سے اس طرح نکلے کہ جیسے مردے قبروں سے اٹھے ہوں، اور کہتے ہیں اس دن تقریباً کفار نے اسلام قبول کر لیا. معاف کرو، درگزر کرو، ہم معاف نہیں کرتے. میں حضرت یہ آ رہا تھا تو راستے میں ٹیلی فون آ گیا. بھائی یہ آپ کے سامنے اتنے احباب ٹائم لینے والے آئے ہیں، بندے سے وعدہ کاٹا ہو ہی جاتا ہے. کوئی ٹائم تھا وہ بندہ لے کے گیا تو ہم نوٹ نہیں کر سکے اسے، ہم نے ادھر کہیں کوئی شیڈول دے دیا. اب راستے میں اس کا فون آ گیا، وہ جی ٹائم تھا. اب میں حضرت بار بار اسے معذرت کر رہا ہوں، وہ پھر ان کو گلہ سنائی جان رہی. میں بار بار اس سے معافی مانگ رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، معذرت. اللہ کوئی خطیب نہیں کرتا، میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، میں معذرت بھی کر رہا ہوں، عذر بھی دے رہا ہوں کہ بھائی غلطی ہو گئی. تیرے پاس 2 خطیب ہیں، تو ایک کا بیان کروا لے. اگر تو کہے گا میں ٹیلی فون پہ بیان کر کے لوگوں سے بھی معافی مانگ لوں گا کہ بھئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے. لیکن حضرت جی پھر آ کے مینوں بھی بول نہیں پہ گئے. میں یار جی تو بندہ ہوندا نا، جو پہلی بار میں تیرے کو معافی مانگی تینوں دوسری بار گل ہی نہیں سی کرنی چاہیے. میں معافی پہ معافی مانگ رہا ہوں تو پھر مجھے باتیں سنائی جا رہا ہے. معاف کیا کرو، قبول کر لیا. وہ جھوٹ بولتا پیا پتر وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے وہ اس کے ذمہ ہے، وہ اس کا جواب دے گا. لیکن تو اپنی نیکی کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو معاف کر کے ڈھیروں نیکیاں کما نا. ہاں جی بڑا اجر ہے میرے بھائی معاف کرنے کا، بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے عذر قبول کر لینے پہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جس کا مفہوم ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ اب دکھ کی بات یہ ہے نا ادھر عزت چاہیے ہی نہیں کسی کو، ہم تو ان جھوٹی عزتوں کے متلاشی ہیں. دکھ کی بات تو یہ ہے نا جی ادھر عزت چاہیے ہی نہیں اب کسی کو، ہم تو ان جھوٹی اور عارضی عزتوں کے متلاشی ہیں، ہم تو اس کے طالب ہو گئے ہیں. وہ اس عزت کے طالب تھے جو اللہ کے دربار سے ملا کرتی تھی. اس لیے سوال کیا اللہ تیرے بندوں میں تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ آگے سے اللہ فرماتے ہیں میرے کلیم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو بدلہ لے سکتا ہو لیکن پھر بھی معاف کر دے. معاف کیا کرو یار. میں بار بار اس کو معذرت کر رہا ہوں، بار بار اس سے معافی. آ کے مجھے بھی بولنا ہی پڑ گیا. میں نے کہا یار میں تیرے کو کنی کا باری معافی مانگ چھڑی، اگر تو بندہ ہوتا تو بات دوبارہ کرتا ہی نہ. کوئی معافی مانگو.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضور نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا یہ علم کی تھیلی ہیں، یہ علم کی تھیلی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک فقیہ صحابی، حضرت بڑی محبت تھی ان کو حضور نبی علیہ السلام سے، عاشق تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے، اور صحابی عاشق تھا حضور کا جی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بازار سودا خریدنے چلے گئے، آپ نے سودا خرید لیا، کیونکہ حضرت اس وقت بٹوے شٹوے تو ہوتے کوئی نہیں تھے، پیسے سنبھالنے کے کچھ اپنے انداز تھے، آپ نے پیسے نا اپنی پگ میں باندھے ہوئے تھے حضرت۔ جب آپ نے سودا خرید لیا نا تو آپ نے اپنی پگ کو دیکھا تو وہ جو گرہ دی تھی نا آپ نے جس میں پیسے تھے، وہ گرہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں پیسے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا جب میں بیٹھا تھا تب تو پیسے تھے، پیسے کدھر گئے؟ اس کا مطلب تھا کہ پیسے چوری ہو گئے، کسی نے چرا لیے۔ وہ جو لوگ پاس کھڑے تھے ظاہر جی صحابی رسول تھے، ان لوگوں نے باتیں شروع کر دی، کیا بلا اے اللہ جس نے پیسے چرائے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دے، اے اللہ جس نے پیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیسے چرائے ہیں اس کے ساتھ کچھ خراب ہو۔ جب آپ نے لوگوں کی باتیں سنی تو آپ اے میرے رب جس نے میرے پیسے چوری کیے ہیں نا، جس نے میرے پیسے لیے ہیں، اگر تو کسی اچھے کام کے لیے لیے ہیں نا تو ان پیسوں میں برکت دے دے، اور اگر یہ پیسے اس نے کوئی گناہ کرنے کے لیے چوری کیے ہیں تو یا اللہ پھر اس پہ رحم کر، یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو۔ کیسے لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے۔ پہلے دعا کیا تھی، یا اللہ اگر اس نے یہ پیسے کسی اچھے کام کے لیے چرائے ہیں، اس کو ضرورت تھی ان پیسوں کی، تو یا اللہ پھر ان پیسوں میں برکت دے دے۔ اور پھر آگے مدینہ یہ مجھے کل توقیر بھائی نے اسپیشل کہا جی وہ ایک دن آپ نے سنایا تو مکمل نہیں سنایا، تو اس کو ذرا مکمل فرما دیں۔ وہ انڈیا میں بزرگ تھے، سید حسن ان کا اسم مبارک تھا، چشتی بزرگ ہوئے حضرت۔ یہ سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو حضرت کی مجلس میں سچے دل سے بیٹھتا تھا نا، اس کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام اپنی زیارت سے شرف یاب فرما دیا کرتے۔ یہ اتنے مقبول تھے بارگاہ نبوت میں، یہ اتنے مقبول تھے، اتنے لاڈلے تھے یہ حضور نبی علیہ السلام کے سید صاحب، کہ وہ ان پہ تو جو تھا حضور نبی علیہ السلام کا کرم، جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا سچے دل سے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ مجلس میں یا نہ سمجھنا کہ سارے کہیں صرف یہی دیکھنے آئے ہیں فلاں مولوی بولتا کہ یہ بڑے چیک بھی تو کرنے آتے ہیں نا۔ وہ جو محبت والے بیٹھتے تھے وہاں کے، ان کو بھی حضور نواز دیا فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی کر دے پیر نو لوگ کاٹی من دے، اور اس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا، لوگ باہر سے آتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہے حضرت جی، امام ہے، سیال کوٹی انہوں قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم داتا صاحب جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا داتا صاحب نے جی، لیکن گھر بھی تو ویکھو اللہ نے تانوں کی عطا کیتا ہے، سید ہے، امام ہے، عالم ہے، شہید ہے، کتنے رنگ ہیں حضرت۔ شرعی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جاؤ گے حضرت کو ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی آپ کو۔ حضور نبی علیہ السلام کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا، کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی، یا چومنا نہیں، کوئی اس طرح سجدے کی تو پتر سوچنا نہیں۔ وہ چلے ہو، وہ تو یہاں سجدے ختم کرنے آئے تھے، تم انہی کی مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ وہ تو مدینہ سے تلواریں صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کر رہے ہو، کیا ان کے دلوں پہ گزرتی ہو، کتنا اپنے مزاروں میں ان کو اذیت ہوتی ہو۔ امام صاحب کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے، نہیں بھائی سجدہ صرف اللہ کو ہے، بس تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہو، جا کے کرنے والی بات کرو یار، کچھ سوچنا بھی نہیں اس طرح کا۔ قرآن شریف پڑھو، حضرت اس کا ثواب پہ، اور حضرت کے توسل سے دعا کرو اللہ تو سجدہ سوچنا بھی نہ۔ وہ سجدے ختم کرنے آئے تھے، وہ سجدے ختم، وہ کہتے نہیں سجدہ صرف ایک ذات کو ہے، اور اس ذات کا نام ہے اللہ۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابہ، بھائی محبت تھی نا، عرض کی محبوب جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضور نے صحابہ کو اجازت نہیں دی سجدہ کرنے، تم کون ہوتے ہو مزاروں میں سجدے کرنے والے؟ اللہ مجھے پتہ ہے وہاں جو سجدہ آپ کرتے ہو سجدہ عبادت نہیں ہوتا، کسی کے اندر عبادت کا کوئی شائبہ نہیں، لیکن بھائی سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے شریعت میں۔ ہاں بالکل اس طرح کی کوئی حرکت مزاروں میں جا کے کرو،
شرعی طریقے سے وہاں جانا. پھر دیکھو اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں آپ کو. وہ آپ کو پتہ گھر کے پیر کو ذرا کو لوگ کم نہیں مانتے ہیں حضرت. وہ ظاہر حضرت کے لیے معروف تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے حضرت اس کو حضور نبی علیہ السلام نواز دیتے ہیں. ایک دن آپ کی بیوی صاحب آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے نو زیارت کرا چھڑی جی تے میں تے رہ ہی گئی. اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ مجھے ایسے دنیا دار کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے طنز کی ہے کہ اس نے واقعی عقیدت کا اظہار کیا ہے. تو آپ تو آنکھوں والے لوگ تھے, آپ سمجھ گئے کہ طنز کی تھی بی بی صاحبہ نے. آپ نے فرمایا چاہنی ہے کہ زیارت ہوئے. میں کہ کون نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا پھر وہ کپڑے ہیں تیرے کل اج بھی جدو ساڈے گھر تو دلہن بن کے آئی سے؟ کہاں میں نے سنبھالے ہیں. وہ زیورات بھی پڑے ہیں کہا میں نے سنبھالے ہیں. فرمایا پھر اج تیار ہو جا پھر تے اندر بہ جا پھر ویکھنی ہے جو مالک دی مرضی. وہ دلہن بن کے نا بیٹھ گئی. ٹھیک ہے چوڑیاں چھوڑیاں زیور شیور پا لی. اب ان کے تصرف ہوتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں لوگوں کو. حضرت نے تصرف کیا اور جو بی بی صاحبہ کے برادر اکبر تھے نا بڑے بھائی, انہوں نے کھینچ لیا اندر کار. اور پہلے حضرت جی گھروں کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بھائی بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا تھا. یہ اب بھی بے شرمی ہو گئی ہے حضرت جی, کوئی پردے والا سلسلہ نہیں رہا. وہ بھائی صاحب آپ سے گفتگو کر کے کہتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو میں اپنی بہن میں مل لوں. آپ نے فرمایا بلائے تین وہ دینا ملان لئی. فرمایا جا مل کے. وہ اندر گئے تو بڑھاپا تھا, وہ دلہن بنی بیٹھی تھی. بھائی نے دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے. یہ بڑھاپے میں کیا اس نے رنگ رچا ہے. اس وقت تو نہیں بی بی صاحبہ کو کہا, باہر آئے شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں شاہ جی اینو کی ہویا بڑھے ویلے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو ہی پوچھ لے کی ہویا ہے. انہوں نے پوچھا کہ تھا کچھ نہیں, انہوں نے جا کے نا وہ شروع ہو گئے. وہ خدا کا خوف کھا, اپنی عمر دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ, کیا کر رہی ہے تو. کیونکہ حضرت جی میں نے کہا نا جب تک ہوا ہے کچھ بھی نہیں. ہوائی تو نکالنی تھی اندر, عبادت کی ہوا سید ہونے کی ہے. حضرت نے ایک ترکیب کی نا, ایک علاج کیا. وہ جب بھائی نے جلی کٹی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں بولا, تو وہ فٹ بال کی ہوا نکل گئی ساری. حضرت اندر درد پیدا ہوا, روئیں شوہر نے میرے نہ کی کیتا ہے میرے پرا کو میں نے بست کرایا بڑھے ویلے. اور تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ زیستر ہے نگاہ آئینہ سا. ٹوٹ گیا شیشہ اندر دا, ٹوٹے ہویا شیشہ ہیں. بھائی صاحب تو چلے گئے, بی بی صاحبہ روتی روتی سو گئی. جب سو گئی تو حضور نے نواز دیا ہے, حضور نے نواز دیا. جب اٹھی تو بڑی خوش تھی. شاہ صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت. تو یہاں کے کہتی شاہ جی واقعی پیر من گئی ہیں تن اج کرم ہو گیا جی. آپ نے فرمایا میری پیری دا کمال نہیں, کمال تیرے اندر دے درد دا ہے. اج اندر دا شیشہ ٹوٹیا ہے, اج اندر واہ نکلی ہے ساری. واہ نکل گئی تے پھر مدینہ حضرت ہے. واہ کچھ بچو اے واہ ہی جے جنہیں اج سانو مدینے تو دور کر چھڑے. باقی تے مدینہ دور نہیں کوئی. اے واہ ہی حضرت جنہیں سانو ساڑھے اللہ تو بھی دور کر چھڑے ہیں. اللہ رحم فرمائے. کوشش کی ہے کچھ سمجھانے کی, علم کی کمی ہے کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ رحم فرمائے. پہلے میں تھا ہری نہ ہی. ٹھیک ہے جی, پہلے میں تھا ہری نہ ہی, اب ہری ہے میں نہ ہی. یہ ہمارے جو محبتوں کے معیار ہیں حضرت, ہم کسی کو امی سے ہونی بھی چاہیے حضرت, کسی کو ابو سے ہونی بھی چاہیے حضرت, کسی کو بیوی سے ہے ہونی بھی چاہیے, کسی کو بیٹے سے ہے بیٹی سے ہونی بھی چاہیے. لیکن قرآن کریم یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ان سب محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہونی چاہیے. سب محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب اور جہاد کی محبت غالب ہونی چاہیے. لیکن ادھر غالب والی بات نہیں ہے. اب دیکھو نا باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. ہماری اماں جان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہماری ماں ہیں, اور یہ صاحبزادی تھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی, ایمان نے قبول کیا تھا. اور آپ ہمشیرہ تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اس وقت نہیں داخل. تو یہ حضرت ابو سفیان جو ہے نا, یہ کسی کام کے سلسلے میں کسی مقصد سے یہ مدینہ طیبہ آئے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا, تو دل میں خیال آیا چلو
جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، چلو بیٹی سے تو ملتا جاؤں گا. تو وہ اپنی بیٹی کے گھر جو ہے نا وہ حاضر ہوئے، جو اس وقت ہماری ماں بن چکی تھی، جو اس امت کی ماں بن چکی تھی اس وقت، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت جی فقر تھا، ہماری طرح تو نہیں، کوئی 10 کمرے، ہر کمرے میں وکھرا بیڈ، ہر کمرے میں وکھری چادر، ہر کمرے میں وکھرے صوفے. وہاں تو فقر تھا حضرت جی. وہ سادہ سا نبی علیہ السلام کا کاشان مبارک، اور اس میں ایک سادی سی لیکن روئے زمین کی سب سے قیمتی چارپائی بچھی ہوئی تھی حضرت، اور اس چارپائی پر روئے زمین کی سب سے قیمتی چادر بچھی ہوئی تھی حضرت جی. تو اللہ حضرت ہمارے ہاں کیا معمول ہے کہ اگر والد آ جائے تو بیٹیوں کی کوشش ہوتی ہے آج جڑی سارے نا سونی چادر ہے نا جڑی میں نویں اس دن لے کے آئی وہ میں بجھدے تھلے پانی حضرت ہے. لیکن دیکھو حضرت جنہوں نے فیصلے کر لیے پھر ان کے انداز کیا تھے حضرت ہے. وہ لکھا ہے جو ایک چادر تھی نا، جب حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے انہوں نے وہ بھی اٹھا لی اور اس کو طے کر کے نا چوم کے سینے سے لگا کے کوری چارپائی کر کے نا حضرت ابو سفیان کو کہا بیٹھ جائیں. حضرت ابو سفیان سردار مکہ تھے حضرت، اس وقت آپ کی ایک پوزیشن تھی، زہر جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ بھی حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہے، یہ چنگا معاملہ جو ایک چادر بچھی تھی بیٹی نے وہ بھی اٹھا لی ہے اور کوری چارپائی کر کے یہ بیٹھ جائیں اس پہ. تو حضرت ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے میری بیٹی یہ بتا چادر میرے لائق نہیں کہ میں چادر کے لائق نہیں اگر تو نے اٹھا لی ہے میں چادر کے لائق نہیں کہ چادر میرے لائق نہیں. یہ سنو حضرت یہ بیٹی ہے حضرت، لیکن کون سی بیٹی جو فیصلہ کر چکی تھی کہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کر رہے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا. ہماری عمریں گزر گئی حضرت، ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کوئی بھی حضرت، ہم پھنسے ہوئے اسی دنیا داری میں حضرت. یہ وہ تھے جنہوں نے فیصلہ کر لیا حضرت، آپ نے اٹھا لی. پوچھتے ہیں میں چادر کے لائق نہیں کہ چادر میرے لائق نہیں. تو آپ نے آگے سے فرمایا اے میرے والد آپ چادر کے لائق نہیں. پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ چادر ہے جو ہر روز حضور کے جسم مبارک کے بوسے لیتی ہے. آپ ہیں تو والد لیکن ہیں کافر، لیکن میں کسی کافر کو اپنے محبوب کی چادر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. ہاں یہ ہماری عمریں گزر گئی حضرت، ہم سے آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کوئی بھی. داڑھی رکھیے نہ رکھیے داڑھی رکھیے نہ رکھیے فیصلہ ہی نہیں ہوا ہم سے آج تک حضرت. ہم الجھے ہوئے ہیں نہیں بات نہیں حضرت جی، فیصلہ کرو. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خوبصورت اور بڑا نام، اور صرف نام ہی بڑا نہیں کام بھی بہت بہت بڑے. یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا شجر اسلام کو، تو ان پاک لوگوں نے اس شجر اسلام کو اپنا خون دیا ہے. تو اس کفرستان میں جو یہ شجر اسلام کھڑا ہے یہ ہمارے اسلاف کی بڑی محنت ہے، بڑی محنت کی ہے حضرت، بہت محنت کی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بڑی محنت سے خون دے کے جس شجر اسلام کو حضرت انہوں نے اتنا قدور کر دیا، کوئی اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے، کوئی اس کی ٹہنیاں کاٹ رہا ہے اپنے کردار سے. انہوں نے کردار سے پھیلایا اور ہم جو ہیں بس کیا بولوں، اللہ یافظ ہے ہمارا. بابا صاحب کے لیے لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے اور حضرت وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. وہ باتوں سے تو لوگوں کی تربیت کرتے تھے، وہ اپنی اداؤں سے بھی لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کسی کی تربیت کا. ان کی کوشش ہوتی تھی اگر کوئی آیا ہے تو خالی نہ جائے، کچھ نہ کچھ لے کے جائے. تو لکھا ہے کہ بابا صاحب بیٹھے تھے، کسی شخص نے نا آپ کو وہ کینچی گفٹ کر دی، تحفہ دی، تو آپ نے لینے سے انکار فرما دیا. اللہ حضرت تحفہ دینا سنت ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے. لیکن لکھا ہے کہ بابا صاحب نے لینے سے انکار فرما دیا. وہ کوئی اور شخص تھا تو وہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ سوئی لے کے آیا. آپ نے سوئی قبول بھی فرمائی، اس کو چوما بھی، اس کو سر پہ بھی رکھا اور فرمایا کہ منو سوئی بڑی پسند ہے.
سامنے بیٹھے لوگوں میں سے اسی بندے نے عرض کی حضرت یہ کیا ہوا؟ چھوٹی سی سوئی پسند بھی فرمایا، قبول بھی کی، چوما بھی، سر پہ بھی رکھا، اور کینچی سے آپ نے انکار کر دیا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کینچی مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ دو کر دیتی ہے، یہ دو کر، یہ علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، یہ جدائی ڈال دیتی ہے، اور سوئی مجھے اس لیے پسند ہے جو جدا بھی ہوں یہ پھر ان کو ایک کر دیتی ہے۔ وہ تربیت کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے یہی تربیت کی، انہوں نے محبتیں بانٹی، انہوں نے جوڑا، انہوں نے جڑے رہنے کا درس دیا، انہوں نے جوڑنا سکھایا۔ لیکن آج ہمارا انداز کیا بن گیا ہے؟ آج ہمارا انداز توڑنے والا بن گیا۔ بلکہ حضرت جی اس منافقانہ رویے کو ہم اختیار کر چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹی اپنے گھر جا کے نا، اپنے مائکے میں اپنے بھائیوں کو بٹھا کے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بھائی وکھرے وکھرے نہ ہوئی ہو، کٹھیاں رہیں چ برکتے بھائی، پھر کم از کم امی ابو دے جیوندیاں نہ ہوئی ہو، امی جی نے جیوندیاں جی مر جانا۔ میں نے دیکھا ہے اپنے مائکے جا کے اپنے بھائیوں کو بٹھا کے لیکچر دیے جاتے ہیں، بھائی وکھرا نہ ہوئی ہو، لیکن وہی بیٹی وہی لڑکی بھول جاتی ہے کہ میرا خامن بھی کسی کا بھائی ہے، اس کی بھی کو ماں ہے۔ کیسا منافقانہ انداز ہے۔ وہاں جا کے اپنے گھر بھائیوں کو بٹھا کے لیکچر دیے جا رہے ہیں، بھائی وکھرے نہ ہوئی ہو، ویکھو امی ابو نے سانو سارے انہوں کٹھے ہی پالیا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہی بیٹی اپنے گھر میں جا کے نا اپنے سسرال میں اپنے خامن سے علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے۔ کیسا منافقانہ انداز ہے۔ بھول جاتی ہے کہ حضرت جی اس کی بھی کو ماں ہے، وہ بھی جیتے جی مر جائے گی اگر یہ وکھرا ہوا تو، اس کا بھی کو باپ ہے جس کو بڑی سیاسی اور امیدیں ہیں، جس کے بڑھاپے کا یہ سہارا ہے۔ منافقانہ انداز ہمیں بڑی ضرورت ہے حضرت اصلاح کی۔ یہ دوگلی پالیسیاں، آپ کے لیے کچھ اپنے لیے کچھ، آپ کو کچھ سنانا خود کچھ کرنا، آپ کو کوئی سبق دینا خود کسی اور سبق پہ عمل کرنا، انداز بن گیا نہیں ہے۔ جتنی دیر تک حضرت ان دوگلی پالیسیوں سے نکلیں گے یہ کچھ حیران کن بات ہے حضرت کہ کیسے لیتے ہیں ہم حضرت۔ ادھر درس علیحدہ نہیں ہونا، وکھرا نہیں ہونا، پھر جو ہونا بھی ہے تو کم از کم ماں پیو کی زندگی چ نہیں ہونا، ماں مر جائے گی پیو نو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم بھول جاتے ہیں کہ ادھر بھی کو ماں ہے یہ بھی مر جائے گی، ادھر بھی کو باپ ہے وہ بھی مر جائے گا، اس کا بھی یہ سہارا ہے، اس نے اس کو پالا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ بس اس وقت ضرورت ہے حضرت اسی انداز کی۔ ہم چشتی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم سوروردی بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم اویسی بھی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے انداز قادریوں والے نہیں ہیں، انداز نقشبندیوں والے نہیں ہیں، انداز چشتیوں والے نہیں ہیں، انداز سوروردیوں والے نہیں ہیں، انداز اویسیوں والے نہیں ہیں۔ اب اس معاشرے کو صرف ناموں کی نہیں، اس معاشرے کو اب کاموں کی بھی ضرورت ہے کہ صرف بابا صاحب والا نام نہ ہو۔ جیسے بابا صاحب نے کینچی کو نہ پسند کیا اور سوئی کو پسند کیا، اب ضرورت ہے ہم بھی اسی طریقے پہ نکلے ہیں، یہ تو پھٹ جائے گا سارا کچھ۔ آگے رہ کیا گیا ہے؟ اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے میں کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کے اپنی نسل پہ توجہ دینی پڑے گی۔ اسکولوں میں محنت ہو، یونیورسٹیوں میں محنت ہو، کالجوں میں محنت ہو، جمعے میں محنت ہو، دسویں پہ محنت ہو، کوئی موقع ہم تربیت کا ضائع نہ جانے دیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے اللہ کے گھر سے کہ شاید کچھ دنوں بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔